بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی کے اہم ترین سوالات کے ساتھ میں آپ کا میزبان MNA گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا یہ مواد پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول گوجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، ساہیوال اور آزاد کشمیر بورڈ کے لیے یکساں مفید ہے۔ ایک ضروری ہدایت ہے کہ اگر آپ نے ہمارا YouTube چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل MNA گمن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیو سے آپ بر وقت استفادہ کر سکیں۔ شکریہ۔ بڑھتے ہیں گیس پیپر کی طرف۔ سب سے پہلے حصہ معروضی ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے یہ۔ تو اس میں کثیر الانتخابی سوالات جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ کی صورت میں دیے گئے ہیں، یعنی جو غلط آپشن ہیں وہ نہیں دیے گئے، صرف درست آپشن جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ عقیدے کی مثال ہے جی بیج جیسی۔ لفظ عقیدہ کے لغوی معنی ہیں گرا لگائی ہوئی چیز۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا لغوی معنی ہے اللہ کو ایک ماننا۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ داری۔ شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ وحی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہیں؟ نوری مخلوق ہیں۔ کلمہ شہادت کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں۔ ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ پاکستان کی تشکیل رمضان کی کون سی شب میں ہوئی تھی؟ 27ویں شب میں۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ حصول تقویٰ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔ حج کو کون سی عبادت کہا جاتا ہے؟ جامع عبادت۔ جہاد کے لغوی معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ ہمسائے کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ اسوہ حسنہ کا معنی ہے بہترین نمونہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں کتنے دن ادا فرمائی؟ 3 دن ادا فرمائی۔ مساوات کے معنی ہیں برابری۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ ذکر کی افضل ترین شکل کون سی ہے جی؟ وہ نماز ہے۔ اللہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کے لیے کس صحابی کو مقرر کیا تھا؟ حضرت زید بن ثابت کو۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ہجری کو اپنا آخری حج ادا کیا تھا؟ پہلا اور آخری حج وہ 10 ہجری کو۔ قرآن مجید کے کتنے نام قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں؟ 55 نام ہیں۔ نزول قرآن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ صحاح ستہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ 6 کتابیں ہیں۔ صحیفہ صادقہ کس کی تصنیف ہے؟ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صحیح بخاری کے مؤلف کون ہیں؟ محمد بن اسماعیل البخاری۔ اس کے بعد صحیح مسلم کے مؤلف کون ہیں؟ امام مسلم بن حجاج بن مسلم کشیری۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی ہے جی خبر دینے والا۔ آخرت کے مقابلے میں یعنی آخرت کا متضاد کیا ہے؟ دنیا۔ کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ شرک کو۔ رسالت کے معنی کیا ہیں؟ پیغام پہنچانا۔ ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملک کی۔ انسان کا پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید۔ سونے کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ یعنی کتنا سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ 7.5 تولے۔ جنت کس کے قدموں تلے ہے؟ ماں کے قدموں تلے ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ حضرت جعفر طیار کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ موتہ میں۔ مال پر کتنے فیصد جو ہے نا وہ شرع زکوٰۃ ہے؟ کس حساب سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے؟ 2.5% کے حساب سے۔ تو اس کے بعد ہے صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنا عرصہ گزارا؟ 10 سال۔ 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ ذکر کی کتنی اقسام ہے؟ 3 اقسام ہے۔ قرآن پاک ایک کتاب کی شکل میں کس کے عہد میں مدون ہوا؟ یعنی اس کو ایک کتابی شکل دی گئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ قرآن پاک کس ماہ میں نازل ہوا؟ رمضان میں نازل ہوا۔ کون سی آسمانی کتاب ہر طرح کے تحرف اور تبدل سے محفوظ ہے؟ وہ ہے قرآن پاک۔ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ 6 مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا تھا؟ قرآن 23 عرصے میں جو ہے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے اہم ترین جو کثیر الانتخابی سوالات۔ اب باری ہے اہم ترین مختصر سوالات کی۔ تو یہ سوالات جو ہے عقیدہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں،
اسلام کے بنیادی عقائد کے نام لکھیں۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید انسان کو کیا عطا کرتا ہے؟ شرک کے لغوی معنی لکھیں۔ شرک کی اقسام تحریر کریں۔ سورۃ اخلاص کا ترجمہ لکھیں۔ رسالت کا مفہوم لکھیں۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت کے متعلق ایک حدیث لکھیں۔ رسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ انبیاء اسلام کی 2 خصوصیات لکھیں۔ رسالت محمدی کی 2 خصوصیات لکھیں۔ کوئی سے 4 فرشتوں کے نام اور ان کے کام کی نوعیت لکھیں۔ مشہور آسمانی کتب کن کن انبیاء پر نازل ہوئیں؟ اس کے بعد ہے جی قرآن مجید کی 4 خصوصیات لکھیں۔ کتاب اعجاز سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر 2 اثرات لکھیں۔ منکرین آخرت کے 2 شبہات کا ذکر کریں۔ ارکان اسلام کی تعداد اور ان کے نام لکھیں۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ لکھیے۔ کلمہ شہادت کے اجزاء کون سے ہیں؟ نماز کے 4 فائدے لکھیں۔ نماز کے بارے میں کوئی قرآنی آیت یا اس کا ترجمہ لکھیں۔ بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے؟ روزے کے عملی زندگی پر اثرات بیان کریں۔ روزے کے بارے میں ایک حدیث لکھیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی بیان کریں، نیز مصارف زکوٰۃ کے نام لکھیں۔ زکوٰۃ کے معاشرتی فائدے لکھیں۔ سونے اور چاندی کا نصاب لکھیں۔ حج کے 4 فوائد لکھیں۔ حج مقبول سے کیا مراد ہے؟ سعی سے کیا مراد ہے؟ جہاد کی اقسام کے نام لکھیں۔ ماں کی عظمت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ والدین کے 2 حقوق لکھیں۔ استاد کے 2 حقوق لکھیں۔ غیر مسلموں کے 2 حقوق لکھیں۔ 4 محاسن اخلاق کے نام لکھیں۔ کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ غیبت اور اتہام میں کیا فرق ہے؟ حسد سے کیا مراد ہے؟ حسد سے متعلق حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ یتیموں کی نگہداشت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ رشتہ مواخات سے کیا مراد ہے؟ صبر و استقلال کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ مقاطع بنی ہاشم سے کیا مراد ہے؟ صبر سے متعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مثال دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عفو و درگزر کی کوئی مثال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت تھے، کیسے؟ 2 غلام صحابہ کرام کے نام لکھیں۔ مسواک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ ذکر کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ذکر کی اقسام لکھیں۔ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ مکی اور مدنی صورتوں کی 2 خصوصیات لکھیں۔ قرآن مجید کے 4 نام لکھیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں کوئی آیت ما ترجمہ لکھیں۔ حدیث کے لغوی و اصطلاحی معنی لکھیے۔ صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ نیز صحاح ستہ کی کتب کے نام لکھیں۔ فقہ جعفریہ سے متعلق احادیث کی مشہور کتب کے نام مصنفین لکھیں۔ اسماء الرجال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کتاب الاسار اور موطا کے مؤلفین کے نام لکھیں۔ ترتیب توقیفی کیا ہے؟ امام مسلم اور امام ترمذی کا پورا نام اور ان کا سن وفات لکھیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا ترجمہ لکھیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ان اکرمکم عند اللہ واتقاکم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق ما آل من اقتصد الصدق ینجی والکذب یہلک قل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ان سب کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی کے معاشرے پر 2 اثرات لکھیں۔ دہشت گردی کے اسباب لکھیں اور دہشت گردی سے بچنے کے لیے 2 اقدامات لکھیں۔ اس کے بعد باری ہے جی اہم ترین انشائیہ سوالات کی۔ عقیدہ توحید کا مفہوم لکھیں، نیز اس کے اثرات لکھیں۔ رسالت کا مفہوم لکھیں، نیز رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات لکھیں۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم و اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات لکھیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اس کی اقسام تحریر کریں۔ زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد لکھیں۔ کسب حلال پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں، نیز اس کی اہمیت بیان کریں۔ رشتہ داروں کے حقوق پر نوٹ لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، سیرت طیبہ سے مثالیں دیں۔ اخوت سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت لکھیں۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت اور مختلف صورتیں بیان کریں۔ قرآن مجید کی اہم خصوصیات بیان کریں۔ قرآن مجید کی حفاظت پر نوٹ لکھیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات لکھیں۔ تدوین قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بہت شکریہ، بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔
اس ایک گیسٹ پیپر کی تیاری سے پنجاب کا کوئی بھی بورڈ ہو، صبح کا پیپر ہو، شام کا پیپر ہو، انشاءاللہ کم از کم 45 نمبر آپ کے بآسانی آ جائیں گے اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کر کے لکھتے ہیں، تو کم از کم انشاءاللہ 45 نمبر اس میں سے لازمی آ جائیں گے۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔